بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے قریباً ایک صدی پہلے قادیان کی گمنام بستی میں اس کی زمین پر ایک درویش صفت صوفی منش چلتا پھرتا پاؤں سے ننگا انسان دیکھ کر شاید کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ انسانی جامہ میں یہ اندر سے کیا چیز ہے۔ یہ فی الواقعہ انتہائی غیر معمولی چیز تھی، صدق سے بھری ہوئی روح ہم کہہ سکتے ہیں، اخلاص کا مجسمہ کہہ سکتے ہیں، پیکر وفا کہہ سکتے ہیں۔ نام تھا محمد سراج الحق، لیکن اس نام کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے قادیان سے بہت دور ضلع سہارنپور کا ایک قصبہ سرساوا، وہاں ہمیں پہنچنا ہوگا، اور وہاں ایک نمایاں معروف گدی تھی، سجادہ نشینی چلی آ رہی تھی، لیکن اس سجادہ نشینی کے ساتھ اصل تعارف کے طور پر سارے ہندوستان میں ایک غیر معمولی علمی مقام بھی وہ گنا جاتا تھا۔ وہاں اس وقت گدی نشین محمد حبیب الرحمان شاہ، ان کے گھر 1855 میں ایک بیٹا تولد ہوا جس کا نام شروع میں نصیر الدین رکھا گیا، اور بعد میں والد محترم نے خود ہی وہ نام تبدیل کر کے سراج الحق کر دیا۔ اس تبدیلی نام کے پیچھے تقدیر الہی کس طرح کار فرما تھی، وہ اس بچے کے پروان چڑھنے اور پھر خدا کے فضل سے 80 سال کی ایک طویل عمر پانے کی ساری زندگی میں پنہاں دکھائی دیتی ہے اور وہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں آپ کی تعلیم کا انتظام گھر پہ اتالیق کا بندوبست کر کے والد محترم نے کیا، اور اس میں عربی اور فارسی زبان کے لحاظ سے آپ کو اتنا عبور عطا ہو گیا کہ آپ کے لیے اسلامی علوم حاصل کرنا، خواہ وہ فارسی میں پوشیدہ ہوں یا عربی زبان کا جامہ اوڑے ہوں، مشکل نہ رہا، اور آپ کی رسائی علوم اسلامیہ تک بڑی تیزی کے ساتھ ہوتی گئی۔ لیکن اس ظاہری وسیلہ کے علاوہ اس بچہ کے ساتھ خدا کا ایک الگ سلوک تھا، اور وہ الگ سلوک ہم عام طور پر کہنے کو صاحب کشف، صاحب رویا کے طور پر تعارف کراتے ہیں تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب کیفیت تھی کہ والد محترم شاہ محمد حبیب الرحمان وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جاتے، جنگلوں میں، دریاؤں کے کنارے، ٹھنڈی راتوں میں، اور انتہائی سخت مجاہدے بچپن ہی سے آپ کو شروع کرا دیے، اور تعارف یہ کرایا کہ فقیری کا جامع اصل عزت ہے، اور فقیری اور آراب طلبی یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیر احمدی دوستوں میں سے جو بریلوی حضرات پیر فقیر سجادہ نشین ہوتے ہیں اور اولیاء کرام کے نام سے عام معروف ہیں، ان کے بہت سے حالات کئی کتابوں میں پڑھے ہیں جو انتہائی مشقت کی عبادات ہیں اور اوراد ہیں، وظائف ہیں۔ ان سب کو جمع کیا جائے تو حضرت محمد سراج الحق کے والد شاہ حبیب الرحمان اپنے اس بیٹے سے عمل میں لاتے، اور آپ کو اس ابتدائی عمر میں یہ کیفیت حاصل ہو گئی تھی کہ بعض اوقات قرآن کریم عام طور پر ایک منزل کی روزانہ تلاوت فرماتے، لیکن بہت عرصہ پر ایسا گزرا کہ روزانہ پورے قرآن کریم کی تلاوت، لیکن یہ قرآن پاک کی تلاوت تو ایک حصہ ہے۔ اس تلاوت کلام پاک کے علاوہ اسماء الہیہ کا مفہوم جان کر اس میں غرق ہو کر آپ انتہائی محبت کے ساتھ
جتنا دکھائی دیتے ہیں وہ انتہائی غیر معمولی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی صفت وہاب کو لیتے ہیں، یا وہابو یا وہابو، یہ 1.25 دفعہ روزانہ کہنا. اور اسی طرح اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کا تصور کر کے 1.25 تک روزانہ، اتنی بڑی تعداد میں. بعض اوقات تو آپ یا اللہ کا 3 لاکھ سے بھی زیادہ دفعہ روزانہ ورد کرنا، یہ بڑے ہی غیر معمولی ورد ہے. جو کوئی بھی اللہ والا، جو ہمارے سامنے بڑے غیر معمولی کر کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سے بھی شاید کسی ہی کے حصہ میں آتا ہو کہ اتنا زیادہ ورد کرنا. اور جو ایک روحانیت اگر خدا تعالیٰ کے معموروں کے قرب میں بسنے کے بعد جو نصیب ہوتی ہے، یہ وسیلہ کسی کو حاصل نہ ہو تو اپنے طور پر جو زور لگاتے ہیں وہ عموماً ضربیں دل کو لگانا، اس طرح کا ایک مفہوم پایا جاتا ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ اللہ ہو اس طرح سے کہا جائے کہ دل ہل جائے، اور اس طرح کی ضرب لگانا دل کو، یہ بڑا ایک مؤثر اور انتہائی غیر معمولی ہتھیار گنا جاتا ہے. اور اس کو حضرت محمد سراج الحق روزانہ 20,000 دفعہ یہ کرتے، اور اتنی یہ مشقت. لیکن آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان اوراد اور وظائف دہرانے والوں کا اکثر ذہن ایسے فکروں کی طرف چلا جاتا ہے جس میں غیر اللہ سے استمداد ہوتی ہے. لیکن میری فرماتے ہیں کہ شعوری طور پر یہ حالت رہی کہ کبھی غیر اللہ سے میں نے استمداد نہیں کی، اور اس لحاظ سے فقط میرے اوراد اور وظائف میں وہی کلمات آئے جن میں براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی. یہی وجہ ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں کبھی بھی ان اوراد اور ان وظائف اور ان مجاہدات میں کھو نہیں گیا، بلکہ میری اصل توجہ حکم الہی کے مطابق نمازوں کی طرف رہی. 5 نمازوں پر شروع سے کار بند ہونا، یہ تو ایک بنیادی انسان کی کیفیت ہے، مومن کی. لیکن اس کے ساتھ 5 ہی نوافل نمازیں آپ نے بڑے دوام کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اس کے ساتھ ہمیشہ ادا کی. اشراق کی نماز، چاش کی نماز، زوال کی نماز، اوابین کی نماز اور تہجد کی نماز. تو اس طرح نمازوں میں آپ کا ہمہ وقت لگے رہنا، اس کے ساتھ ساتھ یہ مجاہدات جو کبھی دریاؤں پہ جا کے، کبھی جنگلوں میں جا کے، کبھی والد صاحب کی زیر نگرانی اور کبھی تنہا، یہ آپ کی اٹھان تھی. اور اس اٹھان میں آپ کو جو کیفیت نصیب ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہونا، اس کا عروج تھا جو آپ کو بطور پھل کے، بطور ثمرہ کے ملتا. اور بہت دفعہ ایسا ہوا. لیکن اس ابتدائی ساری تربیت کے ساتھ ساتھ ایک دن بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ اسی قصبہ میں ایک بزرگ تھے، ولی محمد نام تھا. وہ ایک دن ایک قصیدہ نعمت اللہ ولی کا بہت معروف ہے جو فارسی زبان میں ہے، اور اس میں امام مہدی کا، مسیح کا آخری زمانے میں آنا اور ساری علامات کا ذکر ہے. وہ ایک دن پڑھتے ہوئے آئے اور انہوں نے ان کو پیش کیا. پیش کیوں کیا؟ پیش کرنے کی بنیاد یہ تھی کہ آپ کے والد گرامی جب آپ کو سارے مجاہدات کراتے اور تربیت کرتے، تعلیم دیتے، تو ایک عجیب بات ہمیشہ کہا کرتے کہ دیکھو بیٹا، تمہارے مقدر میں ایک ایسی نعمت ہے جس سے میں معروم رہوں گا. اور اس میں اشارہ یہ ہوتا تھا کہ آنے والا معمور جو مسیح و مہدی کے مقام پر فائز ہوگا وہ تمہارے مقدر میں ہے، اور ہمارے لیے عمر کے لحاظ سے وہ ممکن نہیں ہے، ہم پہلے گزر جائیں گے. اس بات کو لے کر اور ساری باتیں سن کر اور خدا کی طرف توجہ آپ کو یہ عرفان عطا کر رہی تھی کہ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور امام زمان مسیح مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے. اس کیفیت میں ولی محمد صاحب وہ قصیدہ لائے اور پیش کرتے ہوئے کہا کہ مبارک ہو کہ آپ کو جو عرفان مل چکا ہے اور آپ کی توجہ جس طرف ہمہ وقت رہتی ہے کہ امام زمانہ کا یہ دور ہے اور وہ علامات کے لحاظ سے اسی زمانہ میں آنے کو ہے. یہ لو قصیدہ، اس میں ایک اللہ والا بہت پہلے سے جو حالات بیان کر گیا ہے، اس میں یہ دیکھو ایسی علامات لکھی ہیں جو ساری پوری ہو گئی، اور اس کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ وہ پیدا بہرحال ہو چکا ہے.
اس کو آپ نے لیا، بڑا پرانی حالت میں تھا، بوسیدہ تھا، لیکن اس کو چوما اور بار بار چومتے اور بڑی محبت سے پڑھتے اور اپنے من میں ایک دنیا بسائے بڑھتے چلے گئے اس عرفان میں کہ یہ دور معمور کا دور ہے۔ اور اس کیفیت میں آپ نے دعائیں شروع کر دی۔ دعائیں کیا؟ اے خدا، وہ مسیح اور مادی جو مقدر ہیں وہ آئیں اور مجھے دیکھنے نصیب ہوں، لیکن بشری طور پر آپ کی سوچ آپ کے سامنے ایسا نقشہ کھینچتی کہ دیکھو جو مسیح اور مادی خدا کے معمور آنے والے ہیں ان کو دیکھنا اور ان کو پا لینا، یہ تو بڑے بڑے غوث، قطب، ابدال، اولیاء، بڑے غیر معمولی اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑے ہوئے لوگوں کا نصیبہ ہوتا ہے، یہ تمہیں کہاں نصیب ہوگا؟ اس طرح کی کیفیت میں ایک دن یہ خیال آیا کہ اچھا، اگر براہ راست مجھے یہ دولت نصیب ہونا مشکل ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ادھر ادھر تو آنا جانا ہوگا نا، کسی جہاد پر، کسی اہم کام کے لیے، تو میں درخت پر چڑھنا سیکھتا ہوں، اونچے اونچے درختوں پر چڑھا کروں گا تاکہ وہاں سے گزرو تو میں دور سے دیکھ لوں۔ چنانچہ اس نیت سے آپ نے درختوں پر چڑھنا بھی سیکھا۔ تو یہ آپ کی ابتدا، آپ کی جوانی اور آپ کا آغاز تھا کہ جس دور میں آپ پیدا ہوئے سجادہ نشین تھے۔ آپ نے اپنی ایک چھوٹا کتابچہ سراج الحق ہے، اس کے آخر پہ جو اپنا نام خود لکھا ہے، محمد سراج الحق ولد شاہ محمد حبیب الرحمان قدس سرہ، نبیرہ حضرت امام اعظم و سجادہ نشین چار قطب ہانسوی رضی اللہ عنہم از دارالامان قادیان۔ تو یہ ایک ان کا اپنا تعارف ہے۔ اس انتہائی اہم گدی پر آپ جس طرح طریقہ کار مقرر تھا سجادہ نشین تھے، اور آپ کی ارادت میں آئے ہوئے لوگ پھیلے ہوئے تھے۔ ایک جگہ کوٹ پوتلی جے پور علاقہ میں تھی، وہ بستی 500 سے زائد افراد پر مشتمل، اور وہ اس علاقے میں تھی جو مکمل طور پر آپ کی مریدی میں تھا، خواہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، وہ سب کے سب حضرت پیر، اب میں کہہ سکتا ہوں پیر محمد سراج الحق صاحب، جو نسبت کے لحاظ سے نعمانی جمالی کہلاتے، سرساوی کہلاتے اپنے قصبہ کے لحاظ سے، یہ اس مقام پر تھے اور اپنے مریدوں میں اس طرح حشاش بشاش۔ ایک دن بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ آپ ایک اپنے اچھے مخلص فداکار مرید کے ہاں کھانے کی دعوت پر مدعو تھے، وہاں چٹھی رسان آیا اور اس نے کچھ چٹھیاں بتایا کہ پیر صاحب کی آئی ہیں 5-7، وہ وصول کی۔ ان میں ایک اشتہار اور ایک چٹھی سیدنا حضرت مسیح موعود مادی ماحود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آئی تھی، اور وہ چٹھی دیکھ کر آپ انتہائی خوش ہوئے اور وہ اشتہار دیکھا۔ اس کا عنوان تھا لیہلک من ہلک عن بینہ ولیحیی من حی عن بینہ، کہ زندہ تو وہی ہے جو دلیل کی روح سے زندہ ہے، اور وہ ہلاک ہو گیا جو دلیل کے لحاظ سے مارا گیا۔ تو اس کے نیچے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل سے فرمایا کہ مسیح ناصری فوت ہو چکے ہیں، اور آنے والا دور جو امام مہدی اور مسیح کو ایک وجود میں ظاہر کرنے والا تھا، اس میں جو مسیح آنا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنا ہے، اور مسیح کی وفات کے بعد اپنے تئیں خدا تعالیٰ کی تقدیر سے تمثیلی طور پر مسیح کے طور پہ خدا تعالیٰ کے حکم سے آپ نے پیش کیا، اور خط میں یہ لکھا کہ آپ یہ اشتہار لوگوں کو سنا دیں اور خود غور سے پڑھیں۔ چنانچہ انہوں نے غور سے پڑھا اور پھر اس تعمیل میں لوگوں کو جمع کیا۔ 500 سے زیادہ افراد جمع تھے جن میں آپ نے یہ اشتہار سنایا، اور کامل عرفان کے ساتھ سنایا کہ جس طرح آپ کا یہی یقین ہے۔ اور یہ بات سن کر ایک صاحب علم آپ کے مریدوں میں سے اس نے سوال عرض کیا کہ یا حضرت، بہت عرصہ ہوا، آپ تو جوانی سے لے کر اب تک بیان کرتے آ رہے ہیں کہ مسیح زندہ آسمان پر ہیں، امام مہدی آئیں گے اور مسیح نازل ہوں گے، اور اس طرح دونوں اکٹھے ہوں گے، تو وہ زمانہ آ جائے گا جو اسلام کی نشت ثانیہ کا زمانہ ہے، اور جو ہمارے لیے انتہائی بشاشت کا، خوشیوں کا، مسرت و بڑا زمانہ ہے۔ لیکن اب آپ نے یہ جو اشتہار سنایا ہے، اس میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح کی وفات کا ذکر ہے،
تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ بیان کیا کہ دیکھیں وہ جو کچھ تھا ہم نے پڑھا تھا، لیکن یہ جو کچھ بیان کیا ہے، جس شخص نے بیان کیا ہے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اس کے کسی بیان میں کوئی غلط بات نہیں آ سکتی۔ اس لیے میں کامل یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بات اس قلم سے نکلی ہے، اس منہ سے نکلی ہے، اس اشتہار کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، یہی درست ہے۔ اور اس طرح آپ نے بغیر کسی قسم کی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی قسم کے تأمل کے اس بات کو پیش کرنا اور دہرانا شروع کر دیا۔ آپ کی توجہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یا قادیان کی طرف، یہ تو 1880 کے قریب کا زمانہ بنتا ہے جب ابتدا میں ہو گئی۔ براہین احمدیہ کی اشاعت نے ساری فضا میں ایک ارتعاش پیدا کر دیا تھا، اور اس سے خدا کی پیاری روحیں وہ اپنی اپنی جگہ جنبش میں آ گئی تھی، اور اس طرح خدا تعالیٰ کے کلمہ کی خاطر جہاں جہاں سعادتیں موجود تھیں وہ پروان چڑھنا شروع ہو گئیں، اور وہاں حرکت ان کی قادیان کی طرف اور اس معمور زمانہ کی طرف ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت پیر محمد سراج الحق صاحب نعمانی جمالی سرساوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس اپنے سفر میں، روحانی سفر میں بڑھتے چلے گئے، اور بہت جلد قادیان پہنچے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آباد ہوئے۔ 27 سال کا لمبا زمانہ آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں نصیب ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دیکھ کر یہ فرمایا کرتے کہ جو رویا اور کشف خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک دولت کے طور پر آپ کو نصیب ہے، یہ اسی کا ثمرہ ہے کہ آپ یہاں آ گئے ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے قریب آنے والے چھوٹے بڑے ہر ایک اللہ کے بندے سے انتہائی پیار کرتے تھے، اور اللہ والوں کا یہی وتیرہ ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ اگر اس کے قریب ہو کر دیکھا جائے تو سلوک بے مثال سا دکھائی دیتا ہے۔ دونوں طرف بات ہوتی ہے۔ حضرت پیر محمد سراج الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قریباً 1500 خطوط لکھے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی آپ کو بہت خطوط ملے، اور اکثر اوقات فارسی میں اخویم لکھا ہوتا یا عربی میں حبی فی اللہ لکھا ہوتا، اور عام آپ کے قرب میں بسنے والوں کو یہ پیارے القاب نصیب ہو جاتے۔ بعض اوقات غیر معمولی طور پر کسی خط میں ایسی بات بھی آ جاتی ہے جو اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ ایک خط میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو میرے پیارے دوست کے الفاظ سے مخاطب کیا، اور اس طرح یہ آپ کی ایک خاص دولت، آپ کی ایک خاص پہچان بن گئی۔ حضرت پیر محمد سراج الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے امتیاز حاصل ہیں، ہر ایک کی روشن ستارے کو الگ الگ امتیاز کچھ نہ کچھ حاصل ہیں۔ آپ کا نام سراج الحق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کتاب نور الحق ہے، جس کے پس منظر میں پادری عماد الدین کے اعتراضات ہیں۔ وہ کبھی سرساوا پیر سراج الحق صاحب کے پاس آیا تھا، اور حضرت پیر سراج الحق صاحب نے اس کے اعتراضات اور اس کی کتابیں پیش کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے چاہا تھا کہ جواب آئے، اور ایک دن آیا کہ جواب اس کا مرتب ہوا۔ نور الحق کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ پیر صاحب یہ نام میں نے آپ کے نام پر رکھا ہے، سراج الحق اور نور الحق نام کی ایک مشابت، تو اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص پیار حضرت پیر سراج الحق صاحب کو ملا۔ لیکن حضرت پیر سراج الحق صاحب نعمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کس طرح وابستہ ہو چکے تھے حضرت مسیح مادی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے، اس کی چند ایک باتیں تو میں نے عرض کی کہ دعائیں بھی کیں، والد صاحب کی توجہ بھی تھی۔ ایک رسالہ آثار محشر اس صدی کے آخر کی ان انتہائی بھرپور کتابوں میں سے کتاب ہے، جس میں امام مہدی، مسیح موعود، دجال، یاجوج ماجوج، قیامت، یہ ساری نشانیاں بڑی تفصیل سے بیان ہیں۔ اس کو ایک حافظ عبداللہ نامی شخص ہوا کرتے تھے اور لے سے پڑھا کرتے، حضرت پیر صاحب کو بڑے پسند تھے، اور اس کی ساری باتیں وہ سنا کرتے، اور اس سننے کا مدعا یہ تھا کہ آپ مسلسل اپنی توجہ کو پروان چڑھا رہے تھے
مسیح مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں، اور یہ کیفیت حضرت پیر سراج الحق صاحب نعمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غذا بھی بنی۔ اور ان ساری کیفیات میں جب موقع بنا کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تر ہو گئے، آپ کی طرف سے اشتہار چھپا، جب اشتہار تکمیل تبلیغ اور اعلان ہوا کہ لدھیانہ میں بیعت کا آغاز ہوگا، حضرت پیر سراج الحق صاحب وہاں حاضر ہوئے، اور پہلے دن بیعت تو 23 مارچ 1889 کو ہوئی۔ حضرت پیر صاحب موجود تھے، لیکن آپ کے دل میں پتہ نہیں کیا عشق تھا کہ اس الگ قسم کے عشق کی بنا پہ آپ نے درخواست کی کہ میں یہاں لدھیانہ میں قادیان سے باہر بیعت نہیں کرنا چاہتا، میں قادیان بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت فرمائی، چنانچہ بعد میں جا کر 23 دسمبر 1889 قادیان میں حضرت پیر سراج الحق صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے باضابطہ بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد جو اب تک کی مسلسل پرورش تھی، جو ایک روح کی انتظار تھی، اس کا لازمی نتیجہ نکلنا تھا فدائیت کی صورت۔ بڑا عجیب ایک واقعہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم شیخ احمد علی صاحب تھے، جو ہمہ وقت موجود رہتے اور ہر طرح کی ضرورت کا خیال رکھتے۔ ایک دفعہ کسی کام کے سبب انہیں امرتسر جانا پڑا، اور اس کو غنیمت جانتے ہوئے حضرت پیر سراج الحق صاحب نے درخواست کی کہ میں بڑے انتظار میں تھا اور تمنا کرتا تھا کہ کوئی ایسی صورت بنے کہ میں خدمت براہ راست کرنے کی سعادت پاؤں، شیخ حامد علی کی جگہ مجھے موقع دیا جائے کہ یہ رات جو آ رہی ہے میں حضور کے پاس رہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت فرمائی، لیکن کیا اجازت ہے اور کیا خدمت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہ اتنا قریب اپنے آپ کو پا کر پیر صاحب تو بہت خوش تھے ہی، اور آپ کی توجہ تھی کہ کسی طرح کوئی خدمت کا موقع بنے، لیکن وہاں آقا اور خادم کا وہ تصور نہیں تھا جو خدمت لینے یا خدمت کرنے کے لحاظ سے کوئی انسان سوچ سکتا ہے۔ وہ تو جو مخدوم ہے وہ سب سے بڑا خادم ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اپنے قریب آنے والے ہر ایک پیارے کی انتہائی محبت تھی، جس طرح آنے والوں کے دل میں محبتوں کے سمندر ٹھاٹھے مارتے تھے۔ حضرت پیر سراج الحق صاحب کو آپ نے فرمایا کہ آپ، یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو صاحبزادہ صاحب کر کے مخاطب کیا، اور صاحبزادہ صاحب کہہ کے آپ نے فرمایا کہ دیکھو آپ تو پیر اور سجادہ نشین اور جس زندگی سے آئے ہیں، ایسی کیفیت میں ہیں کہ بستر کے بغیر کسی تکلیف دہ حالت میں آنا یہ ممکن نہیں ہے، میں آپ کے لیے بستر نہ لے آؤں۔ یہ سوچ کر کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے میں موجود ہوں، اور آپ الٹا مجھے یہ فرما رہے ہیں کہ میں جا کے بستر لاؤں، لانا بھی کہاں سے ہے؟ مسجد مبارک کی چھت پر یہ بسیرا ہے، وہاں سے اترے اور 3 منزلیں گویا نیچے جا کر بستر لائے۔ اس کا سوچ کر، تصور کر کے پیر سراج الحق صاحب بیان کرتے ہیں، میں کانپ اٹھا کہ میری وجہ سے مامور زمانہ کو اتنی تکلیف ہو۔ میں نے فوراً عرض کیا کہ یا حضرت ایسا نہیں ہے، میرے والد نے میری انتہائی مشقتوں والی تربیت کی ہے، اور میں نے خود کو انتہائی مشقتوں میں ڈالا ہے، بلکہ ایک بڑی عجیب نماز صلاۃ معکوس کہلاتی ہے، الٹے لٹک کر کی جانے والی نماز، غیر آمدی لوگ چلہ کشیوں میں اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی خاطر بڑی پرمشقت عبادات میں آگے لے جانے کے لیے اپنے مرشد خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ میں یہ صلاۃ معکوس ادا کرنا چاہتا ہوں۔ صلاۃ معکوس کیا ہوتی ہے؟ الٹے کسی کنویں میں لٹک کر یا کسی درخت کے ساتھ لٹک کر خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو جانا۔ یہ بڑی عجیب سی ہے۔ جب فرید الدین گنج شکر نے پوچھا تو آپ کے مرشد نے کہا کہ یہ بےہودہ سی بات ہے، جس طرح خدا تعالیٰ نے پیدا کیا اس طرح رہنا ہی خدا تعالیٰ کو پسند ہے، یہ طریق ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ نے فرمایا میں تو اجازت نہیں دیتا
لیکن حضرت گنج شکر رحمتullah علیہ کو اپنی جگہ خیال آیا کہ کئی بزرگوں کا شاید یہ تجربہ ہے، مجرب نسخہ ہے، فائدہ دے جائے. تو آپ نے بار بار پھر پوچھا، تو آپ کے اصرار پر مرشد نے اجازت دی. تو انہوں نے کچھ دن مسلسل چند منٹ کے لیے کنویں میں الٹے لٹک کر عبادت کا وہ فریضہ انجام دیا. لیکن بعد میں بیان کرتے ہیں کہ میرے لیے پشیمانی ہی رہی کہ مجھے اس سے حاصل کچھ نہیں ہوا. میری نہ کوئی روحانیت میں ترقی ہوئی، نہ میرے عرفان میں کوئی اضافہ ہوا، اور مرشد کی بات نہ ماننے کی ایک معصیت میں نے لے لی. بہرحال اس طرف حضرت پیر سراج الحق نعمانی کی بھی توجہ ہوئی کہ صلاۃ معکوس ادا کروں، اور صرف یہ واقعہ پڑھ کر فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا آپ اس سے رک گئے، لیکن بدنی طور پر مشقتیں اٹھا کر اس مقام پر آ گئے تھے کہ یہ جو انتہائی کٹھن اور مشکل عبادت ہے یہ بھی سر انجام دے سکتے ہیں. تاہم یہ بیان کر کے انہوں نے عرض کیا کہ میرے لیے تو بستر اور یہ چیزیں بالکل اضافی ہیں اور قطعاً مجھے تکلیف نہیں دیتی. میں تو جنگلوں میں جانے والا، بیابانوں میں اپنے آپ کو اختیار کر کے خدا کے حضور گریہ اوزاری کرنے والا ہوں. تو آپ نے درخواست کی کہ میرے لیے یہ تکلیف نہ کی جائے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود بے تکلف تھے. آپ نے بھی بے تکلفی کا عجیب ایک منظر ہے کہ وہیں چھت پر بغیر چٹائی کے، بغیر کسی دری کے، صف کے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آرام کرنے کے لیے اپنے آپ کو لٹا دیا، اور یہ دیکھ کر حیران رہے کہ یہ کیا کیفیت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کیفیت کو محسوس کر کے فرمایا کہ صاحبزادہ صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ چارپائی کے بغیر نیند نہیں آتی، بستر کے بغیر آرام نہیں ہوتا، ہمیں تو ان چیزوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا. تو پھر چند منٹ کے لیے سونا. پیر صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں تو چونکہ خدمت کے لیے حاضر تھا، اس لیے لمحہ لمحہ میں دیکھ رہا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اگر چند منٹ کے لیے آنکھ لگی ہے تو پھر سبحان اللہ کہتے ہوئے آپ بیدار دکھائی دیتے ہیں. بلکہ یہ مرحلہ آیا کہ ایک موقع پر پیر صاحب کی آنکھ لگ گئی، اور جب ان کی آنکھ اچانک کھلی تو دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک طرف لالٹین کی روشنی کیے قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہیں، اور اس کیفیت میں جلدی سے اٹھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان کی کیفیت دیکھ کر قریب آئے اور فرمایا کہ میں آپ کے وضو کے لیے پانی لاؤں. یہ سن کر ایک دفعہ پھر نادم بھی ہوئے اور اپنے من میں بڑی عجیب سی کیفیت محسوس کی، اور عرض کیا کہ نہیں حضرت، میرے لیے یہ قطعاً تکلیف نہ کی جائے، اور خود اجازت لے کر جلدی سے باہر اترے اور ڈھاب سے وضو کر کے آئے اور نوافل ادا کیے. تو اس طرح خدمت کیا کرنی تھی، قریب سے دیکھنے کا موقع پا لیا. لیکن آپ نے قادیان آنے کے بعد اپنے آپ کو رکھا اسی حالت میں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ رہے. کیا سفر، کیا قادیان، کیا کوئی علمی مجلس، کیا سیر کا موقع، کیا کوئی اور کسی قسم کی تقریب، اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے الگ نہیں کیا. یہاں آپ کی مصروفیات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کو نقل کرنا، ان کو صاف لکھنا، اور علمی مضامین تحریر کرنے اور علمی سوالات پوچھنا. ملفوظات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تاریخ میں بہت مواقع ہیں کہ پیر صاحب کا ذکر آتا ہے آپ نے فلاں سوال کیا، فلاں سوال کیا، اور ان سوالوں کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب ارشادات فرماتے تو علموں کے خزانے دنیا پہ ظاہر ہوتے. تو اس طرح ایک مسلسل مصاحبت، ہر طرح کا ساتھ دینا، خدمت کی حالت میں اپنے تئیں رکھنے کا جذبہ لیے پیر سراج الحق صاحب نے قادیان میں آنے کے بعد اپنے شب و روز کو بنا لیا تھا، اور ہمہ وقت قریب سے قریب تر رہنا. اس کیفیت میں آپ کو سعادتیں بھی بہت ملی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آتے بیعت کی خاطر، بیعت ہو جاتی، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پیر صاحب کو فرماتے کہ صاحبزادہ صاحب ان کے نام رجسٹر میں لکھ لیں. یہ اس لیے کہ بیعت کا ریکارڈ جس رجسٹر میں رکھا جا رہا تھا وہ پیر صاحب کے سپرد تھا، اور اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں آپ کو یہ سعادت ملی. بڑا عجیب ہے
ایک بہت ہی عمدہ یادگار کے طور پر آپ کا کام ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات اور آپ کے کشوف اور رویا، وہ تو ایک آسمانی بارش کی طرح مسلسل نازل ہو رہے تھے. اس وقت یہ خیال چلے جانا کہ یہ کتنی قیمتی دولت ہے اور اس کو کس طرح سے محفوظ کرنا ہے کاغذوں پر آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، خود اپنے لیے. حضرت پیر صاحب کی توجہ اس طرح بڑی بیدار ہوئی. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں البشرا کے نام سے لکھنا شروع کیا اور تاریخ وار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات، کشوف، خدا تعالیٰ کی طرف سے رویا، وہ ساری درج ہوتی. اور یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ کس طرح اس پر حاشیے بنا کر حضرت پیر صاحب نے سارے واقعات کو، جن کے پس منظر میں کوئی الہام ہوتا، خدا تعالیٰ کی کوئی بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی، وہ ساری درج کر دیتی. اور اسی طرح ان الہامات کے اثرات بھی جو آپ کے مشاہدہ میں آئے وہ آپ نے نوٹ کر دیے. بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی الہام درج کیا ہے تو بیان کیا ہے کہ اس موقع پر میں موجود تھا. بہت سارے الہامات ہیں، بہت سارے رویا اور کشوف ہیں جن کے آپ گواہ ہیں. گواہی سے خیال گیا کہ بہت عظیم یادیں ہیں آپ کے موقع پر موجود ہونے کے لحاظ سے. ایک دفعہ جماعت احمدیہ میں تو بہت معروف ہے اللہ تعالیٰ کا نشان پیشگوئی مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے. اس پیشگوئی کے سلسلہ میں ساری باتیں اپنی جگہ، کس طرح سے بات آگے بڑھ رہی تھی، ہوتے ہوتے اس کی میعاد خدا تعالیٰ کی فضل سے، خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوئی 9 سالہ میعاد. اور 9 سالہ میعاد کا ایک ایک دن کٹتا جا رہا تھا. 8.5 سال گزر گئے اور آخری 6 ماہ گزر رہے تھے. ان میں حضرت پیر سراج الحق صاحب نعمانی اور اسی طرح بعض دوسرے بزرگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ تعیین ہو جانی چاہیے. ذہن تو جا رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے غیر معمولی اٹھان کے طور پر اور خدا تعالیٰ کے فضلوں کو قریب سے دیکھتے ہوئے بہت ذہن جا رہے تھے کہ یہ آپ کا اس حضرت سیدہ نصرت جہاں زوجہ ثانی سے فرزند اول حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد ہیں. لیکن جب تک خدا کی طرف سے واضح طور پر علم نہ ہو، کوئی خدا خوف آدمی جرت کر کے آگے بڑھ کر نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں ہے. چنانچہ اس کے لیے آپ درخواست کرتے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب یہ بتکرار درخواست آئی تو حضور نے فرمایا ہم بھی دعا کر رہے ہیں. حضور نے بہت دعائیں کی. اور ایک دن ایسا ہوا کہ فجر کی نماز میں حضور تشریف لائے تو آتے ہی فرمایا کہ یہ کوئی 1 گھنٹہ پہلے کی بات ہے کہ میں نے دیکھا کہ والدہ محمود وہ آئی ہیں اور قرآن کریم ان کے ہاتھ میں ہے. قرآن کریم انہوں نے کھولا ہے اور جب اس کی تلاوت شروع کی ہے تو کرتے کرتے ایک مقام آیا ہے سورہ نساء کا، معروف وہ آیت نمبر 70 ہے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جب اس آیت پر پہنچے اور خاص طور پر ان الفاظ مبارکہ پر اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو اچانک سامنے بڑے صاحبزادہ میاں محمود آ گئے. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا ذکر کر کے فرمایا کہ اس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور وہ موعود فرزند کون سا ہوگا. چنانچہ آپ نے بعد میں اور باتیں بتائیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ قوموں پر قومیں چڑھائی کریں گی، بادشاہوں پر حملہ آور ہوں گے، کچھ تو خون ہوگا، خون ریزیاں ہوں گی. ایک عالمگیر جنگ کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ جب اس طرح کے حالات ہوں گے اس وقت یہ موعود میرا موعود بیٹا ہوگا. تو حضرت پیر صاحب کو آپ نے فرمایا تب آپ اس کو پہچان لینا. یہ مجلس بابرکت مجلس ختم ہوئی، باہر نکلے. ساتھ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. انہوں نے حضرت پیر صاحب کو مخاطب کر کے مبارکباد دی. حضرت پیر صاحب کہنے لگے کیسی مبارک؟ تو حضرت مولوی صاحب نے فرمایا کہ کیسی مبارک؟
آپ نے دیکھا نہیں کہ اتنا عظیم الشان انکشاف ہوا ہے، اور وہ خاص حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے اور مجھے نہیں مخاطب کیا. تو آپ اس کو دیکھیں گے، پہچان لیں گے، اور یہ موقع آپ کو ملے گا. اس سعادت، اس خوشبختی پر میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں. بعد میں واقعات بھی ایسے ہوئے. حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 1905 میں اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ حضرت پیر صاحب تھے جن کو اس موعود فرزند پہچاننے کی توفیق ملی، اور ایسے حالات کے بعد پہچاننے کی توفیق ملی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے تھے، کچھ تو خون کے واقعات اور جنگ عالمگیر کے واقعات. تو اس طرح حضرت پیر سراج الحق صاحب رضی اللہ تعالی عنہ خدا تعالیٰ کے عظیم الشان نشانوں کے چشم دید گواہ تھے، اور یہ غیر معمولی مقدر اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں ہی کا جاگا کرتا ہے. اپنی گزارشات کو سمیٹتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی یادوں کا تذکرہ ہو جائے جو حضرت پیر محمد سراج الحق صاحب نعمانی جمالی سرساوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آنے پر قیامت تک تابندہ رہیں گی. مثلاً ان میں قادیان کے ساتھ دارالامان کا لفظ آنا یہ بڑا عجیب ہے. حضرت پیر صاحب نے ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئے ہوئے خطوط کا جواب حضور کے ارشاد پر لکھا کرتے تھے. ایسا موقع پیدا ہوا کہ بٹالہ کے نزدیک ہی ایک قصبہ تھا فتح گڑھ، وہاں سے ایک قاضی مشہور تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف ہی پوچھا کرتا، لکھا کرتا، بیان کیا کرتا. اس کا خط آیا اور حضور نے پیر صاحب کو وہ خط دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ جواب لکھتے ہوئے نرم الفاظ استعمال کریں. حضرت پیر صاحب نے حسب ہدایت اس خط کا جواب لکھا، اور جب آخر پہ پتہ لکھنے لگے تو وہ لکھنے والے نے اپنے قصبہ فتح گڑھ کے ساتھ دارالامان لکھا ہوا تھا. حضرت پیر محمد سراج الحق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس لفظ کو پڑھنے کے بعد خود لکھنے لگے وہ ایڈریس، تو آپ کا قلم رک گیا. آپ کے اندر سے یہ تحریک ہوئی کہ فتح گڑھ دارالامان کس طرح ہو گیا، یہ تو کافیہ بھی نہیں ملتا. اگر دارالامان ہے تو وہ قادیان کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے. تو آپ نے فتح گڑھ کے ساتھ تو نہ لکھا، قادیان کے ساتھ دارالامان لکھنے لگے. لیکن ایک اور تحریک آپ کو ہوئی کہ از خود ایک نام کا اضافہ کر دینا یہ مناسب نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے خطوط کے جواب جاتے ہیں تو حضور کی اجازت سے یہ چاہیے. چنانچہ حاضر ہوئے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کیا بات ہے. عرض کیا کہ اس طرح یہ خط اور فتح گڑھ کے ساتھ دارالامان پڑھ کر میرا تو جی نہیں مانا کہ میں فتح گڑھ دارالامان لکھوں. میرے اندر یہ تاریخ پیدا ہوئی ہے کہ دارالامان قادیان ہے. اگر حضور اجازت دیں تو میں قادیان کے ساتھ دارالامان لکھ دوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا کہ اس میں شبہ کی کون سی بات ہے، آپ لکھیں دارالامان. آج دارالامان قادیان ہی تو ہے. اور اس طرح اجازت ملنے پر اور پھر ذکر کیا تو حضور نے فرمایا آپ ہمیشہ لکھا کریں. اور حضرت پیر صاحب نے پھر ہمیشہ لکھا، اور ان کے بعد یہ روایت چلی. اور ایک حقیقت تھی جو اللہ تعالیٰ کے حضور تو طے ہے ہی، جس نے الہامن فرمایا تھا کہ امن اس در مکان محبت سرائے ماں، تو یہ زبان زد عام ہو گیا. اور آج روئے زمین پر جہاں کہیں قادیان کا ذکر ہوتا ہے ساتھ دارالامان لکھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے. تو یہ حضرت پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حسین یاد ہمیشہ باقی رہی. اسی طرح آپ کی ایک اور عظیم الشان روحانی پیاری یاد ہمیشہ رہے گی، وہ جماعت احمدیہ کا نام ہے. ابتدا میں کوئی نام نہیں تھا. تو لدھیانہ میں ایک دفعہ حضرت پیر صاحب کو خیال آیا. آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا حضرت تعارف کے لیے ہمارا کوئی نام ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارا نام احمدی فرقہ ہو جائے تو یہ موزوں ہوگا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تو آپ کی یہ تجویز سنی تو فرمایا کہ ابھی ٹھہر جائیں،
ہمارے سارے کاروبار تو خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے، اور جس طرح چاہے گا اسی طرح کر لیا جائے گا، ابھی آپ رہنے دیں۔ چنانچہ وہ وقت تو گزرا، بعد میں موقع آیا مردم شماری کا، سارے ملک میں اس کام نے ہونا تھا، اس لیے جگہ جگہ سے ملک بھر سے خطوط آنا شروع ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور وہ پوچھتے کہ ہم اپنے تعارف کے طور پر کیا لکھوائیں۔ لوگ اپنا اپنا مذہب لکھوا رہے ہیں، اپنا اپنا فرقہ لکھوا رہے ہیں، ہم اپنا کیا تعارف کے طور پر فرقہ لکھوائیں۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خطوط کے جواب میں کچھ لکھنے سے پہلے اندر سے تشریف لائے، اور کچھ احباب موجود تھے، حضرت مولانا الحاج حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیال کوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولوی قطب الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولوی سید محمد آسن صاحب امروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرزا خدا بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت پیر سراج الحق صاحب نعمانی وہاں نہیں تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر صاحب کو بلوایا، اور پیر صاحب کے آنے پر فرمایا کہ اس طرح لوگوں کے خطوط آ رہے ہیں، تو آپ سب لوگ مل کر 1 2 3 دن میں غور و فکر کر کے مشورہ دیں کہ کیا نام رکھا جائے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سن کر حضرت پیر صاحب نے عرض کیا کہ یا حضرت، آپ کو یاد ہوگا کہ لدھیانہ میں ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ احمدی فرقہ نام رکھ لیا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فرمایا کہ ہاں، احمد نام کے اگرچہ تاریخ اسلام میں بہت بزرگ ہوئے ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ احمدی فرقہ کے طور پر کسی فرقہ کا نام نہیں ہے، اس لیے یہ نام موزوں ہوگا۔ باقی دوست تو خاموش رہے۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا تائید کرتے ہوئے ذرا اونچی آواز سے عرض کیا کہ ہاں، یہ نام بڑا موزوں رہے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے دن ایک اشتہار تیار فرمایا اور اس میں اس نام کو اختیار کر لیا۔ اب روئے زمین پر قیامت تک جہاں جماعت احمدیہ کا نام آئے گا، احمدی جماعت کا نام آئے گا، اس وقت یہ نام تجویز کرنے والے بزرگ حضرت پیر محمد سراج الحق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ حضرت پیر صاحب کی یادوں میں سے ایک اور بڑی خوبصورت یاد، وہ آج سے 100 سال پہلے مذاہب عالم کا ایک عظیم الشان دنگل ہے، جو مذاہب اعظم لاہور 98 26 سے 29 دسمبر کو منعقد ہوا، اور اس میں 10 مذاہب کے 16 محققین نے، سکالرز نے، علماء نے مضامین پڑھے اپنے اپنے مذہب کی نمائندگی میں، مقررہ 5 سوالوں کے جواب میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا مضمون لکھنے کا ارادہ فرمایا تو خدا تعالیٰ کے حضور دعا کی تھی کہ خدا تعالیٰ غیر معمولی اس میں اتنی قوت پیدا کر دے کہ سب پر غالب آنے والا مضمون خدا کی طرف سے عطا ہو۔ اور وہ الگ تفصیل ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو کشفاً ایک نظارہ بھی کرایا اور الہاماً بھی فرمایا کہ آپ کے قلم سے تقدیر خدا ایسا مضمون نکالے گی جو اس جلسہ میں پیش ہونے والے سارے مضامین پر غالب رہے گا، سب میں بالا رہے گا۔ تو وہ عظیم الشان مضمون جو آج اسلامی اصول کی فلسفی کے نام سے دنیا بھر میں 62 زبانوں میں شائع بھی ہو چکا ہے، اور ہمارے محبوب آقا کا ارادہ ہے ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کہ اس کو جلد تر 100 زبانوں میں مکمل کر لیا جائے، تو اس عظیم الشان شاہکار، علمی شاہکار اور سارے مذاہب پر اسلام کی نمائندگی میں غالب آنے والے مضمون کو لکھنے کی سعادت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تو مسودہ تھا، جس کو صاف لکھنا حضور نے ارشاد فرمایا تاکہ جلسے میں جو بھی پڑھے اس کے لیے آسان ہو جائے۔ 2 بزرگوں کے سپرد ہوا، 313 صحابہ میں دونوں بزرگ شامل ہیں۔ ایک تو پہلے نمبر پر حضرت منشی جلال الدین بلانوی، کھاریاں کے نزدیک بلانی گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے حضور کے ارشاد پر لکھا، اور ایک حصہ حضرت پیر محمد سراج الحق صاحب نعمانی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، جن کا نام اس فہرست میں انجام آتم میں 24ویں نمبر پر ہے۔ تو ان دونوں بزرگوں کا وہ لکھا ہوا مسودہ جو اصل سامنے رکھ کر حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جلسہ میں پڑھا تھا، وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے محفوظ ہے، اور اس کے اوپر حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نوٹ ہے، جو انہوں نے لکھا کہ میں نے یہ مضمون اب تک سنبھال کے رکھا ہے اور سلسلہ کی امانت ہے، اس لیے میں اس کو زیادہ محفوظ ہاتھوں میں دینے کے لیے نام لکھا ہے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ان کے سپرد کرتا ہوں۔ اور اس وقت وہ مضمون خلافت لائبریری میں محفوظ ہے، اور اس لحاظ سے ایک عظیم الشان برکت، یاد رہنے والی برکت صاحب کے حصہ میں۔ لیکن اس طرح کی یاد رہنے والی باتوں کے ساتھ ساتھ حضرت پیر صاحب کی اپنی زندگی بھی تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ذریعہ آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا نشان ہے، اور ساری قدرتیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ حضرت پیر صاحب کی ذات کے حوالہ سے ایک بات یاد آئی۔ ایک دفعہ پیر صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے مسلسل 4 سال نزلہ، زکام، اس طرح کی یہ تکلیف ایسی رہی کہ اس دوران میں اگر کوئی خوشبو سونگھتا یا دودھ کا گھونٹ پی لیتا تو وہ میرے لیے زہر ہوتا، اور اس طرح کی کیفیت ہو جاتی کہ چھینکیں آ رہی ہیں اور برا حال، جس طرح فلو سے، نزلہ زکام سے کسی کا ہو سکتا ہے، وہ انہوں نے نقشہ کھینچا ہے۔ تو اس کیفیت میں تھے کہ بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ ایک روز مسجد مبارک کی چھت پر قادیان میں نقشہ خود کھینچتے ہیں کہ جس طرح چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں، اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما تھے، اور آپ کے ارد گرد ستاروں کی مانند آپ کے جانثار صحابہ فداکار موجود تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دودھ جو عام معمول کے مطابق حضور تو پیا کرتے تھے، گلاس دودھ کا آیا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے ایک گھونٹ پیا، اور پھر زیادہ باقی حصہ گلاس پورا وہ پینے سے رک گئے، اور عجیب اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی اور ایک نشان بننا تھا کہ خدا تعالیٰ کے تصرف سے حضور نے وہ گلاس حضرت پیر صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے پیر صاحب کو فرمایا کہ پیر صاحب لیں، دودھ پی لیں۔ پیر صاحب کی حالت پیر صاحب پر تو خوب واضح تھی، انہوں نے سمجھا کہ اگر میں عرض نہ کروں تو یہ گناہ نہ اپنی ذات میں ہو، معصیت نہ ہو، اس لیے جو تکلیف ہو جایا کرتی ہے اس کا بیان کر دینا انہوں نے سمجھا کہ یہ لازم ہے، احترام اور محبت اور پیار کے ساتھ ساتھ کہ میں ضرور واضح کر دوں۔ چنانچہ عرض کیا بڑی لجاجت سے، حضور میرے لیے خوشبو اور دودھ زہر ہے، اور اس لیے کہ مجھے یہ تکلیف ہو جاتی ہے، مجھے زکام بہت شدید ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پیار سے، بہت بے تکلفی سے فرمایا کہ پیر صاحب پی لیں، کہاں کا زکام وکام۔ اور یہ اتنا بے تکلف، بے ساختہ، لیکن خدا تعالیٰ کی تقدیر اپنے اندر لیے سادہ سا جملہ تھا کہ حضرت پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے من میں الامر فوق الادب کے مطابق یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ والوں کی بات ماننے ہی میں برکت ہے، گلاس لیا اور پی لیا۔ جب پی چکے تو اب تھوڑا سا خیال جا سکتا تھا کہ پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے، لیکن یہ یقین تھا کہ جب اللہ والے کوئی بات اس طرح کی کیفیت میں کرتے ہیں کہ ساری صورتحال واضح ہے، تو پھر ان کا فرمانا خدا کی تقدیر ہوتا ہے۔ جس طرح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ گفتہ او گفتہ اللہ بوت گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا تھا کہ حضرت پیر صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس لمحہ کے بعد مجھے کبھی زکام نہیں ہوا، کبھی چھینک نہیں آئی، کبھی وہ تکلیف دوبارہ عود نہیں کی، اور اس لمحہ کے بعد تو جس طرح اس سے پہلے گزری مدت کی ایک پیاس تھی، میں نے جتنا چاہا جب چاہا دودھ پیا اور مجھے وہ ہمیشہ ہضم ہو گیا اور میرے لیے کبھی تکلیف کا موجب نہ بنا۔ اور اس کیفیت میں آپ جو 1855 میں پیدا ہوئے تھے،
1935 تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد تقریباً 27 سال تک اور زندگی پائی، اور 80 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہوئے. تو اس لمبی عمر تک آپ اس نشان کے زندہ گواہ رہے. بڑی مختصر سی علالت کے ساتھ 3 جنوری 1935 قادیان دارالامان میں آپ کی وفات ہوئی، اور اگلے روز 4 جنوری کو جمعہ کا دن تھا. اس دن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور بہشتی مقبرہ قادیان میں آپ کی تدفین عمل میں آئی. بات تو حضرت پیر صاحب کے تذکرے کی، آپ کی وفات کا ذکر آنے پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ نے آخری آرام فرمایا اس جگہ سے وابستہ ایک بڑی پیاری بات حضرت پیر صاحب نے اپنی زندگی میں کسی وقت کی تھی، اور پتہ نہیں کس عالم میں کی تھی، لیکن اس میں ایک گہری آنے والی صورتحال کا انکشاف تھا. آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں غور کرتا ہوں خدا بھی بڑا عجیب ہے، خدا بھی بڑا عجیب ہے کہ پہاڑوں میں سے اپنا محبوب بنانے کے لیے ایک پہاڑ کا انتخاب کرتا ہے، اور کون سا پہاڑ چنتا ہے جو سارے پہاڑوں میں سب سے زیادہ خیر آباد ہے، اس پر کچھ نہیں ہے، لیکن اس پر اپنی جلوہ گری سے اس کو ایسی تابندگی دے دیتا ہے کہ دوسرے سارے پہاڑ مل کر بھی اس کی عظمت کے آگے کیا. وہ عجب خدا ہے. جب شہر کا انتخاب کرتا ہے تو ایسے شہر کا انتخاب کرتا ہے جو وادی غیر ذی زرع میں ہے، جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی رسل و رسائل آنے جانے کی صورت نہیں، لیکن پھر اپنی جلوہ گری سے اس کو ساری دنیا کا مرکز بنا دیتا ہے، مکہ مکرمہ. اور اب میں سوچتا ہوں کہ کس طرح کہاں سے میں چل کر قادیان میں پہنچا ہوں، ایسا گمنام ایک چھوٹا سا گاؤں جہاں پہنچنے کا رستہ بھی نہیں ہے. اگر گاؤں کا انتخاب کیا تو وہ بھی ایک ایسی بستی کی صورت، ایک دور افتادہ گاؤں کا انتخاب کیا. اور آپ کا اشارہ تھا کہ وہی دور والی عظمت، وہی مکہ مکرمہ سے چلتی ہوئی اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ عظمت، وہ اس مقام کا بھی مقدر ہے. چنانچہ حضرت پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قادیان بہشتی مقبرہ میں مدفون تصور اپنے سامنے کرتے ہوئے مجھے قادیان کے متعلق حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی نظم کے ابتدائی 3 شعر یاد آ رہے ہیں. ان کے ساتھ میں اپنی گزارشات کو ختم کروں گا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، مدعائے حق تعالی مدعائے قادیاں. دوسروں کا ذکر کیا، اشارہ کیا ہے، وہ ہے خوش اموال پر، یہ طالب دیدار ہے، بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیاں. گر نہیں عرش معلی سے یہ ٹکراتی تو پھر سب جہاں میں گونجتی ہے کیوں صدائے قادیاں. تو اس طرح حضرت پیر صاحب ایک صدق اور اخلاص سے بھری ہوئی روح کے ساتھ پرورش پا کے اور انتہائی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا نشان بنتے ہوئے دنیاوی لحاظ سے بھی دینی لحاظ سے بھی بڑی وجاہتوں کی مالک ہونے کے لحاظ سے ایک باعزت مقام رکھتے ہوئے معاذ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف سے اشارے پا کر درے مہدی پہ پہنچے اور وہیں کے ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کی روح پرفتو پر عبدالآباد تک ہمیشہ اپنی تقدیر کے لحاظ سے تو اس نے کرنی ہے. ہم اپنی سعادت کے طور پر عرض کرتے ہیں کہ اے خدا اس روح پرفتو پر عبدالآباد تک اپنی رحمتیں ہمیشہ نازل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.